اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد پریاگراج جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے صاحب شرح میتان فرماتے ہیں ورب للتقلیل ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفہ، رب تقلیل کے لیے ہے اور اس کا مجرور نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے، اس کا مجرور نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے۔ قولہ رب، ابن ہشام نے مغنی لبیب میں ذکر کیا ہے کہ رب میں 16 لغتیں ہیں۔ رب، رب، روب، رب، یہ کہیے نمبر 1 رب، نمبر 2 رب، نمبر 3 رب، روب، نمبر 4 رب، نمبر 5 ربت، نمبر 6 ربت، نمبر 5 روبت، نمبر 6 ربت، نمبر 7 روبت، نمبر 8 ربت، نمبر 9 روبت، نمبر 10 ربت، نمبر 11 روبت، نمبر 12 ربت، نمبر 13 روبو، نمبر 14 رب، نمبر 15 روبو، نمبر 16 روبو، اور بعض نے روبتا زیادہ کیا ہے تو اس میں 16 لغتیں ہیں۔ کریں تقلیل کیا جاتا ہے، یعنی مدخول کی قلت بیان کرنے کے لیے جو متکلم کے ذہن میں ہے، نہ وہ قلت جو خارج میں ہے، تو یہ بیان انشاء ہوا نہ اخبار۔ اسی لیے شارحین نے مضاف مقدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لِانشاء التقلیل، لیکن یہ بیان انشاء ما بعد کے جملہ کی خبرت کے منافی ہرگز نہیں، کیونکہ نسبتیں مختلف ہیں، ایک اعتبار سے انشاء ہے اور دوسری کے اعتبار سے اخبار۔ جیسے رب رجل کریم لقیتہ، میں ایک رجل کریم کی نسبت استقلال بمعنی قلیل پنداشتن ہے، اور دوسری نسبت لقائے متکلم۔ رب رجل کریم لقیتہ میں ایک رجل کریم کی نسبت استقلال بمعنی قلیل پنداشتن ہے، اور دوسری نسبت لقائے متکلم۔ اول کے معنی یہ ہیں کہ متکلم نے رجل کریم کو موصوف بقلت سمجھا، متکلم نے رجل کریم کو موصوف بقلت سمجھا۔ اچھا، اگر خارج میں موصوف بکثرت تو اس میں رجل کریم کی موصوف بقلت ہونے کا اخبار نہیں، لہذا یہ نسبت انشائیہ ہوئی۔ دوم کے معنی ہے متکلم نے رجل کریم موصوف بقلت سے ملاقات کی، رجل کریم موصوف بقلت سے ملاقات کی، چونکہ یہ ملاقات واقع فی الخارج کا اخبار ہے، اس لیے یہ نسبت خبر ہوئی۔
اور ان دونوں نسبتوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے طلباء و مدرسین شراء کی تقدیر انشاء سے غلط فہمی کا شکار بن کر ربع پر مشتمل جملہ کی ترکیب میں انشائیہ کرتے ہیں، جو کسی حال میں درست نہیں، بلکہ وہ تو ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے۔ جیسے کم خبریہ پر مشتمل جملہ ہمیشہ خبریہ ہوتا ہے، اگرچہ انشاء تخصیص کے لیے آتا ہے۔ ربع چونکہ انشاء تقلیل کے لیے آتا ہے، اس لیے اس کے واسطے صدر کلام واجب ہے، جیسے کم کہ اس کے لیے صدر کلام واجب ہے کیونکہ وہ انشاء تقصیر کے لیے آتا ہے۔ امام سیوطی نے ہم الہوا میں شرح جمع الجوامع میں تحریر فرمایا ہے کہ ربع کے معنی میں 8 اقوال ہیں۔ اکثر کا قول یہ ہے کہ ہمیشہ تقریر کے لیے آتا ہے۔ شارح العلامہ نے اس کو ترجیح دی۔ قولو نکرہ موصوفہ لا یکون مجروحا الا نکرۃ موصوفہ، نکرہ موصوفہ ربع کے مدخول کا نکرہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ربع کا معنی نوع مبہم کی تقلیل ہے۔ اب جب تک نوع مبہم ذکر نہ کریں گے معنی نہ سمجھائے گا، اور نوع مبہم نکرہ ہوتی ہے، لہذا ربع کا مدخول نکرہ ہوگا، اور اس نکرہ کا موصوف ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ تقلیل مفہوم ہو سکے، جو ربع کا مدلول ہے۔ کیونکہ نکرہ جنس پر دلالت کرے گا اور صفت اس کی تخصیص کرے گی تو وہ جنس نوع مبہم ہو جائے گی، اور ربع اس کی تقلیل کا افادہ کرتا ہے۔ ہاں تو اب فرمایا تھا ربع للتقلیل، تو اب ترکیب سمجھ وربع للتقلیل، واو حرفیات، ربع مراد لفظ مبتدا، لام حرف جار، تقلیل مجرور، جار مجرور کا ظرف مستقر ہوا ثابت اسم فاعل مقدر کا، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ کا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ ولا یکون مجرورا الا نکرۃ موصوفہ، واو حرف لا یکن فی الناقص منفی، مجرور مضاف، حاض فی الناقص مجرور فی الناقص منفی، مجرور مضاف، حاض ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے اسم ہوا، الا حرف استثناء، نکرہ موصوف اور موصوفہ اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مستثنی مفرغ ہو کر کے خبر ہوئی، پھر ناقص خبر ہوئی، پھر ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، واو حرفیات لا یکون فی الناقص منفی، مجرور مضاف، حاضر مضاف الیہ سے مل کر اسم ہوا، الا حرف استثناء، نکرہ موصوف اور موصوفہ اسم مفعول، اس میں ہی جملہ موصوف سے مل کر کے موصوف اپنی صفت سے مل کر کے مستثنی مفرغ ہو کر کے خبر پھر ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، کون تو وقت ولا یکون مجرورا الا نکرہ، واو حرفیات لا یکون فعل ناقص منفی، مجرور مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے اسم، الا حرف استثناء، نکرہ موصوفہ
اسم اس میں ہے ضمیر پوچھنے نائب فاعل، اسم مفعول لفظ کی جملہ اس سے موصوف نے صفت سے مل کر کے مستثنی مفرغ ہو کر کہ اسم ہوا فعل ناقص کا، فعل لیکن اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، جماعت ثانیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے شارح میت عامل فرماتے ہیں، صاحب شرح میت عامل فرماتے ہیں قرب للتقلیل ولا یکون مجرورها الا نکرۃ موصوفۃ، یہاں تک بات یعنی رب کا مجرور نکرہ موصوفہ ہی ہوتا ہے، ولا یکون متعلقہ الا فعل ماضی، اور اس کا متعلق فعل ماضی ہی ہوتا ہے۔ نہ رب رجل کریم لقیتو، وقت تدخل علی الضمیر المبہم، اور کبھی ضمیر مبہم پہ بھی داخل ہوتا ہے۔ ولا یکون تمییزہ الا نکرۃ موصوفۃ، نحو ربہ رجل جواد، اس کا تمیز نہیں ہوتا ہے، اس کی تمیز نہیں ہوتی ہے مگر نکرہ موصوفہ، جیسے نحو ربہ رجل جواد۔ مصنف کہتے ہیں قولو ولا یکون متعلقہ، متعلق سے مراد وہ فعل ہے کہ معنوی حیثیت سے رب کے مدخول کی تقلیل اس سے متعلق ہو۔ لا یکون متعلق، متعلق سے مراد وہ فعل ہے کہ معنوی حیثیت سے رب کے مدخول کی تقلیل اس سے متعلق ہو، اور مدخول رب کے ساتھ اس فعل کا تعلق خواہ من جہت الصدور ہو کہ اس سے صادر ہو، خواہ من جہت الوقوع کہ اس پر واقع ہو۔ نحوی اس فعل کو جواب رب کے ساتھ موصول کرتے ہیں۔ الا فعل الماضی، قول فعل الماضی، خواہ لفظاً اور معنن دونوں اعتبار سے ماضی ہو، جیسے کتاب میں ذکر کی ہوئی مثال، یا صرف معنن ہو، جیسے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، میں یود بمعنی ود ہے کیونکہ اخبار الہی واجب الصدق ہے، لہذا محقق کے قائم مقام ہوا۔ اور اکثر نحویوں کا مذہب یہی ہے کہ فعل کا ماضی ہونا ضروری ہے، مگر امام النحو حضرت مولانا غلام جیلانی علیہ رحمۃ رضوان نے تکملہ کے حوالے سے فرمایا ہے کہ فعل ماضی، حال، مستقبل تینوں ہو سکتا ہے، اگرچہ ماضی ہونا اکثر ہے۔ ففہم و تدبر و تفکر ولا تزل، فائدہ اکثر رب کا متعلق محذوف ہوتا ہے، جیسے رب رجل کریم۔ قولہ لقیت، یہ وہ مثال ہے جس میں مدخول رب کے ساتھ فعل مذکور کا تعلق وقوعی ہے۔ صدوری تعلق کی مثال یہ کہ رب رجل کریم جاءنی۔ قولہ علی الضمیر المبہم، یعنی وہ ضمیر جس سے معین مراد نہ ہو،
اس کی جانب عود کرے، بلکہ برائے معہود ذہنی ہو، جیسے نعم رجلن زیدن، نعم رجلن زیدن میں اسی لیے تمیز کی ضرورت پڑتی ہے۔ نعم رجلن زیدن، چونکہ متکلم کا مقصود ابہام ہوتا ہے اور ضمیر مفرد مذکر میں ابہام شدید ہوتا ہے، اس لیے بصریہ کے نزدیک یہ ضمیر ہمیشہ مفرد مذکر ہوتی ہے، اگرچہ تمیز مؤنث مثنی مجموع ہو۔ قولہ ربہ، اس کا جواب لقیت فعل موصوف ہے، جیسے لقیت ربہ رجلین، ربہ رجالا، ربہ امرتن، ربہ امرتین، ربہ نسان۔ عدم مطابقت کی مثالیں: رب رجل کریم، ربہ رجل جواد، ربہ رجل جواد، لقیت ربہ رجلین، ربہ رجالا، ربہ امرتن، ربہ امرتین، ربہ نسان۔ عدم مطابقت کی مثالیں ہیں: قولہ جوادن بروزن صحاب بمعنی سخی، بتشدید واو خطا ہے کیونکہ اوزان مبالغہ سماعی ہیں، قیاسی نہیں، اور بتشدید واو لغت عرب میں مستعمل نہیں ہے، لہذا جو حضرات جواد پڑھتے ہیں وہ خط فاحش سے ملبس ہیں، خط فاحش کے مرتکب ہیں۔ فحفظ ہو فإن کثیرا من الناس غافلون عنہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی، مدرس دارالعلوم غری نواز الہ آباد، جماعت ثانیہ کی طلبہ سے مخاطب ہوں۔ یہاں سے صاحب شرح میت و عامل فرماتے ہیں: وقد تدخل على الضمير المبهم ولا يكون تمييزه الا نكرة موصوفة ربه رجل جواد۔ اس کی تشریح ہو چکی تھی، اب ترکیب سماعت فرمائیے۔ وقد تدخل على الضمير المبهم، وقد تدخل على الضمير المبهم، اور ترکیب یہاں سے ولا يكون متعلقه الا نکرة موصوفة، واو حرف عطف لا يكون تمییزه الا نکرة موصوفة، واو حرف عطف لا يكون فعل ناقص، فعل ناقص مضارع منفی متعلق مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے اللہ حرف استثناء فعل موصوف ماضٍ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ پھر سنیے، واو حرف عطف لا یکون فعل ناقص فعل مضارع منفی متعلق مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر اسم اللہ حرف استثناء فعل موصوف ماضی اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر خبر فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ قولوا نحو رب رجل جواد، نحو مضاف رب رجل کریم،
ربا ربا رجل کریم لقیت، نو مضاف ربا رجل کریم لقیت مراد اللفظ مضاف ہے، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر مثال مقدر کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر مثال مقدر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبر ہے، بر تقدیر ارادہ مانا ربا رجل کریم لقیت، ربا حرف جار، رجل موصوف، کریم صفت مشبہ، اس میں ہو ضمیر پوشیدہ، فاعل صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ و صفت موصوف پر اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا، لقی تو فعل کا تا ضمیر بارز فاعل فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ کے لیا خبر یا ہوا، بالکل آسان ہے، ربا رجل کریم لقی، وقد تدخل علی الضمیر، ضمیر الضمیر مبہم، واو حرفیت قد برائے تقلیل، تدخل فعل، یہ ضمیر فاعل، علی حرف جار، ضمیر موصوف، الف لام حرف تعریف، مبہم اسم مفعول، اس میں ہو ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، وقد تدخل علی الضمیر ولا يكون تمیزه الا نکرة موصوفة، واو حرفیت لا يكون فعل ناقص مضارع، تمیز مضارع، واو حرفیت لا يكون فعل ناقص مضارع، لا يكون تمیز، تمیز مضاف حاضر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے اسم، اللہ حرف استثناء، نکرتن موصوف، موصوفہ اسم مفعول، اس میں ہے ضمیر نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر مستثنی مفرغ ہو کر کے خبر فعل ناقص، خبر فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوفہ ہوا، نحو ربہ رجلا جوادا، نحو ربہ رجلا، نحو مضاف ربہ رجل جوادا مراد اللفظ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے خبر ہوئی مثال مقدر مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، بر تقدیر ارادہ مانا ربہ حرف چار، ہا ضمیر مجرور ممیز، رجلاً موصوف، جواداً صفت موصوف، صفت مشبہ، اس میں ہوا ضمیر فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت موصوف اپنی صفت سے مل کر تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، لقیت مقدر کا، لقیت فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ربہ رجلا جوادا، اور بس ربہ رجلا جوادا،